بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عورت نہاتے وقت زیادہ وقت لیتی ہے، ایسی عورت کا ذہن بندر کی طرح تیز ہوتا ہے۔ جس مرد کی بیوی کی آنکھیں بری ہوں، وہ مرد خوش نصیب اور قسمت والا ہوتا ہے۔ جس عورت کا شوہر سانولا یا کالا ہو، وہ عورت ہمیشہ مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ جس مرد کی بیوی اچھا کھانا پکاتی ہے، ایسی بیوی کی عمر عموماً لمبی ہوتی ہے۔ جس مرد کی بیوی الٹے کروٹ لے کر سوتی ہے، وہ عورت ناہوست کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جس مرد کی بیوی فربہ موٹی ہوتی ہے، وہ مرد زیادہ تر کامیاب اور دولت مند بنتے ہیں۔ جس عورت کی گردن لمبی ہوتی ہے، وہ عورت شوہر کو کنگال کر دیتی ہے۔ جس عورت کی زبان تیز ہوتی ہے اور زیادہ بولتی ہے، وہ بد کردار عورت کی نشانی ہے، کیونکہ ایسی عورت کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ نیک اور پارسا عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب چلے تو نگاہیں نیچی رکھے۔ جو عورت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتی، وہ پاک دامن اور پارسا ہوتی ہے۔ جس گھر میں لڑاکی عورت رہتی ہے، وہاں برکت نہیں رہتی۔ جس گھر میں قد اور لمبے لوگ رہتے ہیں، وہاں جنات بسیرا نہیں کرتے۔ جس گھر میں لوگ بہت زیادہ ہنستے ہیں، وہاں دولت کی بے برکتی رہتی ہے۔ اگر گھر میں مصیبتیں آنے لگیں تو سفید مورنی پال لو، خوشیاں واپس آ جائیں گی۔ جس عورت کے سر میں جوئیں زیادہ ہوں، وہ عورت شوہر کو جلد دولت مند کر دیتی ہے۔ جس گھر کے لوگ نیند میں چلتے ہوں، اس گھر میں کبھی غربت داخل نہیں ہوتی۔ جس گھر میں صبح جھاڑو نہ دی جائے، وہاں آفات اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں بڑے گوشت کا زیادہ استعمال ہو، وہاں جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ جس مرد کی گردن موٹی ہو، وہ بیوی کو کبھی مطمئن نہیں رکھ سکتے۔ جو لوگ سرخ کپڑے پہن کر سوتے ہیں، ان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بات کرتے وقت ہلکاتے ہوں، ان کی بیویاں ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ جن مردوں کی بیویاں ہلکاتی ہیں، وہ مرد 90 سال کی عمر تک جوان اور خوب بارو رہتے ہیں۔ تیز تیز چلنے والی عورت عام عورتوں کی نسبت مردوں کی طرف جلد مائل ہو جاتی ہے۔ گنگریالے بالوں والی عورت بہت مشکل سے مرد کے قابو میں آتی ہے۔ جوانی واپس لانا چاہتے ہو تو بکرے کا گوشت بھون کر کھایا کرو، جوانی واپس آ جائے گی۔ دوپہر کے وقت پیاز زیادہ کھاؤ، چہرے کی جلد تر و تازہ اور ہمیشہ جوان پر کوشش رہے گی۔ جلد بوڑھے نہیں ہونا چاہتے ہو تو صبح سویرے ایک گلاس بکری کا دودھ پی لیا کرو۔ رات کو سونے سے قبل چند قدم الٹے چلنے سے انسان کی یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ جس عورت کے چہرے پر تل کے نشان ہوں، وہ عورت مغرور ہوتی ہے۔ جس عورت کو پسینہ زیادہ آتا ہے، وہ عورت عموماً بہت شوقین مزاج ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان کی دماغی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ بیٹھ کر پیشاب کرنے سے یادداشت بڑھتی ہے اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ اگر عورت ناف میں ادرک کا رس ڈالے تو اس کا بانجھپن ختم ہو جاتا ہے۔ کندھوں میں بوجھ محسوس ہو رہا ہو تو سمجھو تمہارے گھٹنے کمزور ہو رہے ہیں۔ چہرے پر دانے نکل آئیں تو کیلے کے چھلکے کو چہرے پر رگڑو، دانے ختم ہو جائیں گے۔ السر کے زخموں کو ختم کرنے کے لیے صبح نہار منہ کھجوریں دودھ کے ساتھ کھاؤ۔ عورت کو مائل کرنا ہے تو اس کی عزت کرو اور اسے تحفے دیا کرو، عورت خود بخود مائل ہو جائے گی۔ اگر رات کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے تو سوتے وقت لیموں چاٹ کر سو جاؤ، افاقہ ہوگا۔ دل کو صحت مند اور جوان رکھنا چاہتے ہو تو رات کو چقندر کا پھل کھایا کرو۔ غیر ضروری بال ہر 7 دن ایک بار صاف کر لیا کرو، زندگی میں بوڑھے نہیں ہوں گے۔ بندر جیسا تیز دماغ چاہتے ہو تو کڑوے بادام کھانا شروع کر دو، پھر دماغ کا کمال دیکھو۔ دماغ کی شکایت ہے تو
ادرک والی چائے پینا شروع کر دو، دمہ ختم ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے غسل کر لیا کرو، جسم کی طاقت 70 سال تک قائم رہے گی۔ گھر میں سفید طوطے لے آؤ، گھر میں مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے والا انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، جس میں 20 سال جیسی طاقت ہمیشہ رہتی ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ روزانہ ایک گاجر کھا لیا کرو، بدن میں نیا خون بننے لگتا ہے۔ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی بیماریوں اور شوگر سے دور رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سوتے وقت سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہن کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کریم جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ جس عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوں وہ پہلی بیٹی جنم دیتی ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے سے کچھ دیر مسل لیں، میل دور ہو جائے گی۔ پیسی ہوئی کلونجی اور پیسی ہوئی سونف پانی میں ابال کر پی لیں، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا اور پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی۔ آب زمزم جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد شروع ہو جائے گا۔ بدن کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے سونے سے پہلے ایک دانہ سونف کا کھا لیا کرو۔ رات کو روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا انتخاب کریں، دوسرے بلب آپ کی نظر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر ملنے سے بدن کی ساری تکلیف اتر جاتی ہے۔ کھانے میں بادیان کا پھول استعمال کرنے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لیا کرو، جسم کے گردے صاف ہو جائیں گے اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ فرائی چیزیں زیادہ کھانے سے لوگ بہت جلد بیمار ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے بدن کمزور ہوتا ہے۔ جوڑوں کا درد کم کرنے کے لیے روزانہ ہلدی والا دودھ پینا بہترین علاج ہے۔ سردیوں میں گڑ اور تل کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط اور جسم کو طاقتور بناتا ہے۔ قبض کے لیے رات کو دودھ میں انجیر ابال کر پینا بے حد مفید ہے۔ نزلہ زکام کی بہترین دوا ادرک اور شہد کا قہوہ ہے۔ کھانسی ختم کرنے کے لیے مولی کا رس اور شہد ملا کر پینا شفا دیتا ہے۔ گاجر کا جوس آنکھوں کی روشنی تیز کرتا ہے اور نظر کو مضبوط بناتا ہے۔ دل کی طاقت بڑھانے کے لیے بادام، اخروٹ اور انجیر بہترین غذا ہیں۔ جگر کی صفائی کے لیے ہفتے میں 1 بار نیم کے پتوں کا پانی پی لیں۔ تھکن دور کرنے کے لیے دودھ میں کھجور ابال کر پینا بہترین ہے۔ بال گرنے سے بچنے کے لیے آملہ کا تیل سر پر لگائیں۔ دانتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے نیم کی مسواک کریں۔ معدہ کمزور ہو تو سونف اور الائچی کا قہوہ پی لیں، سکون ملے گا۔ فرمان مصطفیٰ ہے، جو شخص نیکی پر خوش اور برائی پر غمگین ہوتا ہے وہ کامل مومن ہے۔ ناظرین، بیماری جسم کی نہیں ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ جو درد تمہیں کمزور لگتا ہے وہی تمہیں مضبوط بنا رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی زخم ہی شفا کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بیماری تمہیں توڑنے نہیں جگانے آتی ہے۔ جب جسم کمزور ہو تو روح کو مضبوط کرو۔ صبر وہ دعا ہے جو ہر بیماری میں کارگر ہے۔ ہر دکھ کے پیچھے کوئی سبق چھپا ہوتا ہے۔ درد ہمیشہ وہیں لگتا ہے جہاں دل حساس۔ بیماری ایک خاموش استاد ہے جو سبق سکھاتا ہے۔ کمزوری عیب نہیں، یہ احساس انسانیت کی علامت ہے۔ نہار منہ کھجور کھانے سے جسم کے اندرونی جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔
بارش کا پانی بدن کو پاک کرتا ہے اور جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ جو شخص کھڑے ہو کر کنگھی کرتا ہے وہ ہمیشہ قرض میں مبتلا رہتا ہے۔ جس نے روزانہ 6 اجوا کھجوریں کھا لی اسے نہ ظاہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو۔ جس گھر میں کسی عورت کا نام فاطمہ ہو وہاں غربت داخل نہیں ہوتی۔ ناظرین، ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اولاد کے لیے دعا میں اخلاص رکھو، اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ کدو کے عصا کے بیج کھانے سے بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ کدو کھانے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے چھاتی صاف رہتی ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور ملاقات سے نہیں بنتے بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ کیلا بندے کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ جگر کی خرابی میں فالسا بہت مفید ہے۔ جو دوائیاں زبان کو کڑوی لگنے لگیں جان لو ان میں صحت اور خوبصورتی کے خزانے چھپے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو چاکلیٹ نہ کھلائیں ورنہ چھوٹی عمر میں شوگر کے مرض ہو سکتا ہے۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی پھینکنے کی بجائے ٹھنڈا کر کے چہرہ دھوئیں، جھڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ لینے سے جسم کی اضافی چربی کم ہو جاتی ہے۔ نافرمان افراد کو خواب نہیں آتے۔ گرم کھانا زیادہ کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کا درد دور ہوتا ہے۔ کبھی اپنے نصیب کی شکایت نہ کرو، تم اتنے سمجھدار نہیں ہوئے کہ رب کے فیصلے کو جان سکو۔ چاول کھانے کے بعد دودھ یا پانی مت پیو ورنہ بد ہضمی ہو سکتی ہے۔ دیسی گھی کھاؤ، چنے کی دال استعمال کرو، یہ پٹھوں کے لیے بہترین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ہماری تمام نیک اور جائز خواہشات پوری فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ یاد رہے، شکریہ، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔